برطانیہ کے ایک شہر ہے وسٹر، وہاں کے ایک عالم یہاں دارالعلوم میں پڑھتے ہیں. تو میرے اشعار بہت اچھا انداز سے پڑھا تھا، مجھے بہت پسند آیا. وہ موجود ہے اس وقت، ہر وقت ملنا مشکل ہے، آج وہ دستیاب ہے. کمیاب ہے، آج دستیاب ہے. اور وہ جلدی وہ کہا گئے.
اس شعر کو پھر دل چاہتا ہے جگہ میں رہوں جہاں دل چاہتا ہے جگہ میں رہوں جہاں جیتا ہو کوئی درد بھرا دل جیتا ہو کوئی درد بھرا دل اب تک رہنے کی فکر کروں اب تک رہنے کی فکر کروں اپنے خدا کے غم کو خدا اپنے خدا کے غم کو خدا اب شاید میرا غم ہے تمہارا اب تک رہنے کی فکر کروں اب تک رہنے کی فکر کروں اپنے خدا کے غم کو خدا اپنے خدا کے غم کو خدا ہر شہر میرا غم ہے تمہارا اور درد کی محبت کا اشارہ وہ دن تھا کہ برطانیہ میں انہوں نے پڑھا تھا، آج کراچی کی مسجد اشرف میں پڑھا ہے. دیکھا آپ نے، یہ ہے اللہ کی طرف سے مہربانیاں کہ ان کو بھیجا ایسے حالات تعلیم کے لیے، تو ماشاء اللہ آج یہاں موجود مل گئے. کیا کر رہے ہیں؟ چلو اصل اب اس زبردست حسین آواز کا اینٹی بائیوٹک سنیے بات. اور کیا ہمارے ذمہ یہ بھی ہے، رومانٹک کے ساتھ ساتھ اینٹی بائیوٹک دینا بھی میرا فرض ہے. اب سنیا، ابھی پتھر ایسا ٹھیلا مارے گا کہ سب رومانٹک نکل جائے گا انشاءاللہ. کسی کی یاد کی خوشبو لیے دامن میں رہتا ہوں، کسی کی یاد کی خوشبو لیے دامن میں رہتا ہوں، میں گلشن میں نہیں رہتا مگر گلشن میں رہتا ہوں. کسی کی یاد کی خوشبو لیے دامن میں رہتا ہوں، کسی کی یاد کی خوشبو لیے دامن میں رہتا ہوں، میں گلشن میں نہیں رہتا مگر گلشن میں رہتا ہوں. اور کہے قسمت کے مجھ سے دور ہے موسم سجاؤں کا، کہے قسمت کے مجھ سے دور ہے موسم سجاؤں کا، کہے قسمت کے ان کی قرب کے آنگن میں رہتا ہوں، کہے قسمت کے مجھ سے دور ہے موسم سجاؤں کا، کہے قسمت کے مجھ سے دور ہے موسم سجاؤں کا، کہے قسمت کے ان کی قرب کے آنگن میں رہتا ہوں. کسی کی یاد کی خوشبو لیے دامن میں رہتا ہوں، میں گلشن میں نہیں رہتا مگر گلشن میں رہتا ہوں. آنکھوں میں بھی تقویٰ کا اجالا نہیں ہوتا، آنکھوں میں بھی تقویٰ کا اجالا نہیں ہوتا جب قلب میں اللہ تعالی نہیں ہوتا. آنکھوں میں بھی تقویٰ کا اجالا نہیں ہوتا جب قلب میں اللہ تعالی نہیں ہوتا، جب قلب میں اللہ تعالی نہیں ہوتا. وہ جس کی نگاہوں میں بتا حالت گلشن، وہ جس کی نگاہوں میں بتا حالت گلشن، ہرگز وہ اسیر گل لالا نہیں ہوتا. وہ جس کی نگاہوں میں بتا حالت گلشن،
ہرگز وہ مسیح گنہگار نہیں ہوتا، اور کیچڑ میں معاصی کے پھسل جاتا سر بھی، کیچڑ میں معاصی کے پھسل جاتا سر بھی، مالک نے اگر اس کو سنبھالا نہیں، کیچڑ میں معاصی کے پھسل جاتا سر بھی، کیچڑ میں معاصی کے پھسل جاتا سر بھی، مالک نے اگر اس کو سنبھالا نہیں ہوتا، مالک نے اگر اس کو سنبھالا نہیں ہوتا، اور لٹ جاتا تیرے قرب کی دولت کا خزانہ، لٹ جاتا تیرے قرب کی دولت کا خزانہ، آنکھوں کی حفاظت پر تالا نہیں ہوتا، لٹ جاتا تیرے قرب کی دولت کا خزانہ، لٹ جاتا تیرے قرب کی دولت کا خزانہ، آنکھوں کی حفاظت پر تالا نہیں ہوتا، اور ہم شب کے اندھیرے میں کہاں ڈھونڈتے کشکول، ایسے والا کا مطلب ہم شب کے اندھیرے میں کہاں ڈھونڈتے کشکول، گر ساتھ میں ہاتھوں کا پیالہ نہیں ہوتا، ہم شب کے اندھیرے میں کہاں ڈھونڈتے کشکول، گر ساتھ میں ہاتھوں کا پیالہ نہیں ہوتا، اور ہے بات سے تنویر جہاں خالق خورشید، ہے بات سے تنویر جہاں خالق خورشید، سورج کے نکلنے سے اجالا نہیں ہوتا، سورج کے نکلنے سے اجالا نہیں ہوتا، اس وقت بھی ہوتی ہے کوئی رات تیرے ساتھ، اس وقت بھی ہوتی ہے کوئی رات تیرے ساتھ، جس وقت کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اس وقت بھی ہوتی ہے کوئی رات تیرے ساتھ، جس وقت کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، مقصد ہے دنیا میں اثر کچھ کو بھلا جانتا کوئی، دنیا میں اثر کچھ کو بھلا جانتا کوئی، گر حضرت والا کا حوالہ نہیں ہوتا، دنیا میں اثر کچھ کو بھلا جانتا کوئی، دنیا میں اثر کچھ کو بھلا جانتا کوئی، گر حضرت والا کا حوالہ نہیں ہوتا، کیچڑ میں معاصی کے پھسل جاتا سر بھی، مالک نے اگر اس کو سنبھالا نہیں ہوتا۔ ماشاء اللہ، کیسا اینٹی بایوٹکس ملا؟ وہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، اس کیفیت سے اس میں خاص کیفیت ہوتی ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ تعالی لكل هم فرجا ولكل ضيق مخرجا ورزقه الله تعالی حيث لا يحتسب۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من لزم الاستغفار، جو بندہ جو میرا امتی استغفار کو لازم کر لے گا، لزوم سے مراد یہاں کثرت ہے، دوسری حدیث اس کی شارح ہے، طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، مبارک ہو، سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں اس شخص کے لیے نبی کی طرف سے مبارکبادی ہے۔ دیکھو مبارکبادی دینے والا جتنا عظیم ہوتا ہے تو وہ مبارکبادی بھی عظیم ہوتی ہے، اور وہ شخص غیر عظیم بھی عظیم ہو جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارکبادی پیش کر رہے ہیں، طوبی مبارک ہو لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جو قیامت کے دن اپنے نام اعمال میں کثرت سے استغفار پائے، جو اپنے نام اعمال میں قیامت کے دن کیا پائے؟ کثرت سے استغفار۔ وجدہ ملا علی قاری محدث عظیم اس کی شرح میں لکھتے ہیں، وجدہ بتا رہا ہے کہ استغفار قبول بھی ہو، کیونکہ جو چیز قبول نہیں ہوگی وہاں نہیں پائے گا وہ، تو پانا لفظ وجدہ نے یہ بتا دیا کہ اتنا اخلاص و درد دل سے اور ندامت کے ساتھ رہو کہ اللہ تعالیٰ اسے رد نہ فرمائے۔ میرے شیخ صاحب لغنی رحمۃ اللہ علیہ پھولپور سے روزانہ 5 میل جاتے تھے بخاری شریف پڑھنے، باوجود اپنا تانگا اپنا گھوڑا اور اختر ساتھ رہتا، کوئی ساتھ نہیں ہوتا، آٹا نمک ساتھ، گوشت وغیرہ ہم لے لیتے تھے،
حضرت مدرسے کا نمک بھی نہیں چکھا، شیخ نے میرے مدرسے کا کبھی نمک بھی نہیں چکھا، لکڑی بھی استعمال نہیں کی، جب لکڑی جل جاتی تھی کوئلہ رہ جاتا اس پر پکوا لیتے تھے اپنا، تلاوت کرتے ہوئے 5 میل تلاوت کرتے ہوئے گزرتے تھے، راستے میں جہاں گندگی آتی تھی اور بیل اور بھینس اور گائے کے گوبر کسان لوگ کھاد کے لیے اسٹاک کرتے تھے، جمع کرتے تھے، حضرت وہاں خاموش ہو جاتے اور فرماتے تھے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہاں بدبودار جگہ ہو وہاں اللہ کے نام لینے میں اندیشہ کفر ہے۔ یاد کر لیجیے سبق، جہاں بدبو آ رہی ہو وہاں اللہ کا نام نہ لو، بند کر لو، تلاوت بند کرو، ذکر بھی بند کر لو، اور خوشبو لگا کر ذکر کیا کرو۔ جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں اگر عطر لگا لیا کریں تو اس کا اثر بڑھ جاتا ہے، فرشتے بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں، خوشبو سے ان کو بھی عشق ہے۔ اور شارح مشکات لمحات شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکات المسمى باللمحات میں فرماتے ہیں کہ جب عطر لگاؤ تو دونوں طرف لگاؤ تاکہ دونوں فرشتوں کو مزہ آ جائے۔ اگر ایک طرف رکھو گے روئی کا کھایا تو دائنا فرشتہ تو خوش ہوگا، بایاں کیا کرے گا بیچارہ، کہے گا بھائی بیوقوف ہے، ہم کو محروم رکھتا ہے۔ اور داہنے نمازی اور بائیں نمازی دونوں طرف نمازیوں کو بھی مسلمانوں کو بھی فرحت حاصل ہوتا ہے۔ تو جب لگانا ہو دونوں طرف لگاؤ، یہ طریقہ سکھایا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پہلے ان کو اہل اللہ سے ذرا بوجھ تھا، اللہ والوں کی صحبت کو ضروری نہیں سمجھتے تھے، علم کا غلبہ تھا۔ ان کے والد نے ان کو لکھا، یہ مضمون جو پیش کر رہا ہوں حیات شیخ میں ہے، ایک کتاب ہے اس کا نام حیات شیخ عبدالحق ہے محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس میں ان کے والد نے خط لکھا، پیشرم ملا خشک نہ ہموار نہ باشی، اے بیٹے خشک ملا اور نہ ہموار نہ تربیت مت رہو۔ کیا مطلب؟ کسی اللہ والے سے رابطہ کرو جو انسان کے نفس کے کنڈے ناتراش کو تراشیدہ کر دے۔ لیکن تراشیدہ جو ہے یہ فارسی کے معنی چھلا چھلایا خوبصورت لکڑی ہو جائے، رنگا پھیر دیا جائے۔ اس کا پشتو سے ترجمہ کرنا ہی نہ کرنا الکا دل تراشا، پشتو میں اس کے معنی ہے اے لڑکے یہاں، تو بتا دیا ہر لغت کو اس کی لغت سے یاد کرو، اردو کی لغت کو اردو سے یاد کرو۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو، اگر تم سے گناہ نہیں چھوٹتے تو استغفار کیوں چھوڑتے ہو دوستو؟ برائی تو نہ چھوڑی اور بھلائی چھوڑ دی، اگر برائی نہیں چھوڑتی تو بھلائی کیوں چھوڑتے ہو؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جامع العلوم کانپور میں پڑھا رہا تھا، ایک دن بیت الخلاء میں تھا، 2 آدمی بیت الخلاء کے باہر گفتگو کر رہے تھے، دروازے کی جھیری سے آواز اندر آ رہی تھی، ایک نے کہا فلاں کو میں نے 100 دفعے کہا نماز پڑھا کر مگر ظالم نے نماز نہیں پڑھی تو میں نے کہنا ہی چھوڑ دیا، تو دوسرے نے کہا اس نے تو برا کام نہ چھوڑا، تم نے بھلا کام کیوں چھوڑ دیا؟ تم بھی کہتے رہتے۔ تو جب گناہ نہیں چھوٹتے کسی سے تو توبہ استغفار کیوں چھوڑتے؟ لیکن ایک طریقہ ہے کہ گناہ کو خود چھوٹ جائے۔ لوگ گناہ چھوڑنے میں مصیبت محسوس کرتے ہیں کیونکہ پرانی عادت ہے۔ غالب نے کہا تھا چھپتی نہیں ہے وہ سے یہ ظالم لگی ہوئی، چھپتی نہیں ہے وہ سے یہ ظالم لگی ہوئی، شراب نہیں چھوٹ رہی۔ تو میرے شیخ مرشد شاہ ابراہیم صاحب دامت برکاتہ محمد فیوز نے فرمایا کہ گناہ چھوڑنا نہیں پڑے گا، خود چھوٹ جائے گا۔ ایک راستہ ایسا ہے، وہ کیا راستہ ہے؟ اللہ والوں کے ساتھ رہو، اہل تقوی کے ساتھ رہو، اہل یقین کے ساتھ رہو، اللہ کے عاشقوں کے ساتھ رہو، مولا کے عاشقوں کے ساتھ رہو، تو لیلا کے عاشقوں سے نجات مل جائے گی۔ بھنگی بالے میں رہ کر بدبو سے نجات نہیں ملے گی۔
گو کے کنسٹر جہاں ہوتے گلشن اقبال میں رہو، جہاں بھی گلشن ہو، یہ اقبال گلشن سے مراد نہیں، جہاں بھی پھول اور خوشبودار درخت ہو، جب وہاں رہو گے تو بدبو سونگھنے کی عادت تمہاری خود بخود بدل جائے گی۔ جب خوشبو کا ماحول ملے گا تو بدبو کے ماحول سے آپ کو نفرت خود بخود ہو جائے گی، بشرطے کی اس گلشن کے ماحول سے، اس پھولوں کے ماحول سے خفیہ جیب سے گو کی ڈبیا نکال کر سونگتا نہ ہو، یعنی وہاں بھی گناہوں کے تصورات سے حرام لذت کشید نہ کرتا ہو۔ یا ذرا یا پر ایک قصہ سن لو۔ میرے شیخ شاہ رحمۃ اللہ نے سنایا تھا، میاں بیوی میں لڑائی ہوئی، بارش کا مہینہ تھا، پھلوڑی پکا رہی تھی گرم گرم بیسن سے پیاز ڈال کر، وہ بھوکا تھا بیچارہ مزدور، اس نے کئی پھلوڑی جلدی کھا لیا، میں ایک وقت 2 پھلوڑی منہ میں ڈال دیا، تو اس نے کہا بیوی نے کہ یہ کیا ہے، ناانصافی ہے، جتنا ہم کھائے اتنا ہی کھاؤ، تم نے 2 پھلوڑی منہ میں رکھ لیا اور کچھ بدتمیزی کر دی، تو اس نے دل جل گیا اس کا، اور اس نے کہا یا اللہ یا تو میں مر جاؤں، آگے کہنے جانے والا تھا یا تو یہ مر جائے، جب اس نے کہا یا اللہ یا تو میں مر جاؤں تو اس نے چمٹا اٹھایا لوہے کا اور کہا آگے یا کیا ہے، تو اس نے کہا یا بھی میں ہی مر جاؤں، حالانکہ وہ کہنے جانے والا تھا یا اللہ یا تو میں مر جاؤں یا یہ مر جائے، مگر جب اس نے چمٹا دیکھا شوہر نے کہ بھائی یہ تو سنگین اور مضبوط ہے تو یا پر مجھے فوراً دیکھو کیسا یاد آیا، مسالے دار چٹپٹا مضمون یاد آیا کہ یا اللہ یا تو یہ مر جائے، اس نے کہا چمٹا اٹھا کر مارنے کے لیے، اور کہا آگے کیا ہے، یا آگے کیا ہے، تو اس کا اور یا بھی میں ہی مر جاؤں تاکہ چمٹا نہ رکھے، اس کا چمٹا ہم سے چمٹ نہ جائے۔ تو حضرت شاہ بغنی رحمۃ اللہ علیہ کا تھوڑا سا رہ گیا تھا، فرمایا کہ سفر میں ایک دن باوضو حضرت سفر کرتے تھے، تلاوت کرتے ہوئے بدبودار مقامات پر رک جاتے تھے، ایک دن تلاوت روک کر فرمایا کہ حکیم اختر جب دعا میں آنسو نکل آئے تو سمجھ لو دعا قبول ہو گئی، یہ آنسو رسی میں قبولیت ہے۔ ہاں کیا بات ہے، جو یاد آتی ہے وہ زلف پریشان تو پیش و تاب کھاتی ہے میری جان، جو پوچھے گا کوئی مجھ سے آ کر کہ کیا گزری ہے دیوانے تجھ پر، ہنسوں گا اور ہنس کر چپ رہوں گا، نہ ہرگز حال دل اپنا کہوں گا، کسی کو کیا خبر کہ میرے دل پر کیا گزرتی ہے، بتاتا بھی نہیں۔ کبھی ایسا زمانہ بھی میرے دل پر گزرتا ہے، کبھی ایسا زمانہ بھی میرے دل پر گزرتا ہے، زبان خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے۔ اب بتاؤ اس کے بعد کیا بتا رہا تھا جی؟ حضرت شیخ میں وہ تو بات ہوگی، شیخ نے فرمایا کہ گناہ چھوڑنے نہیں پڑیں گے اگر اللہ والوں کے ساتھ رہے، بشرطے کہ اللہ والوں کے ساتھ بھی بد پرہیزی نہ کرے۔ اب ایک طالب اللہ والوں کے ساتھ جا رہا ہے مگر ہر اسٹیشن پر نمکین شکلوں کو دیکھ رہا ہے، بازار سے گزر رہا ہے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے۔ میں نے 10 سال اپنے شیخ کو دیکھا کہ بازار سے گزرے پھول پور کی بازار سے اور 5 میل کا سفر ہوتا تھا، کبھی میں نے شیخ کو نہیں دیکھا کہ داہنے بائیں دیکھ لیا ہو کہ یہ مٹھائی کی دکان ہے یا غلے کی یا کپڑے کی۔ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں۔ جو مولا دل میں رکھتا ہے وہ ادھر ادھر اپنے آنکھوں کے تالے نہیں کھولتا، خود اپنے دل کے حال سے مست رہتا ہے۔ آپ بتاؤ بریانی کھانے والا
शामी कबाब भूख में खाने वाला, क्या वो बासी रोटी और सड़ा हुआ कई रोज का भात देखेगा? तो जो मौला दिल में रखता है उस सड़ने वाली लाशों को नहीं देखता। इसकी खबासत तबाह और महरूमी और बदनसीबी की यही क्या कम दलील है कि मौला के होते हुए और इधर उधर झाक टाक लगाता है। ये खुद दलील है कि इसका कल्ब मौला से खाली है। जब आला नेमत हासिल होती है तो अदना नेमतों से बेतवज्जोही खुद ब खुद हो जाती है। जब सूरज निकलता है तो सितारों को कोई देखना भी चाहे तो नहीं देख पाता। जब मेहर नुमाया हुआ सब छुप गए तारे, वो हमको भरी बज़्म में तन्हा नजर आए। जब मेहर नुमाया, मेहर माने सूरज, जब मेहर नुमाया हुआ सब छुप गए तारे, वो हमको भरी बज़्म में तन्हा नजर आए। जनाब ये न समझो कि शायद समझता नहीं है, वल्लाह कहता हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत से जिसको खुदा दीन की खिदमत की सआदत देता है उसको फिरासत भी देता है। जिस दिन निस्बत अता होती है मुरीदों को, शेख को खबर लग जाती है, शेख उसके चेहरे से समझ जाता है कि आज इसको अल्लाह ताला मिल गया। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा हकीम उम्मत थानी रहमतुल्लाह अलैह से जौनपुर में कि हजरत जब अल्लाह मिलता है, निस्बत अता होती है, वली अल्लाह होता है, तो क्या उस मुरीद को पता चल जाता है कि आज मैं मौला वाला हो गया, साहिब निस्बत हो गया, साहिब विलायत हो गया, अल्लाह मेरे दिल में आ गया? फरमाया कि ख्वाजा साहब जब आप बालिग हुए थे तो क्या आपको पूछना पड़ा था अपने दोस्तों से कि दोस्तों बताओ अजीजुल हुस्न आज बालिग हुआ या नहीं, या खुद पता चलता है? बोलो भाई, दरिया में पानी बहे लबालब और दरिया को पता ना चले कि आज मेरे अंदर पानी बह रहा? अरे उसको तो दूर दूर तक ठंडक जाती है, ये 2 मील 3 मील तक ठंडक जाती है कि भाई कोई दरिया आगे मालूम होता है। अल्लाह वालों की शान ये है कि कई मीलों से उनकी ठंडक और उनका नूर महसूस होता है। ख्वाजा साहब ने पूछा कि हजरत हर वक्त बाखुदा रहना तो बहुत मुश्किल है, आखिर दुनिया का भी तो काम करना है, अल्लाह के साथ दिल कैसे रहेगा? फरमाया ख्वाजा साहब एक बुढ़ी औरत जा रही है जौनपुर में और उसके घड़े पर एक घड़ा है, 2 घड़ा पानी ले जा रही है, एक घड़ा पानी का है, उस पर उसका हाथ लगा है, उस पानी के घड़े पर एक घड़ा पानी का और है, मगर उस पर हाथ नहीं लगाया हुआ, उसका दिल से राबता है। अगर इसका दिल गाफिल हो जाए दूसरे घड़े से तो घड़ा गिर जाएगा। उसका दिल उसके तवाज़ुन को कायम किए हुए है, हालांकि इसका हाथ भी नहीं लगा। तो फरमाया ऐसे ही अल्लाह वाले अपने दिल से अल्लाह से राब्ता हर वक्त रखते हैं, उस राब्ते से वो लज्जत कशीर करते हैं जो सलातीन के तख्तोताज को हासिल नहीं, जो लैलाओं के नमक को हासिल नहीं, जो सूरज और चाँद की रोशनी को हासिल नहीं, जो बिरयानी और शामी कबाबों को हासिल नहीं। अल्लाह ताला खालिक़े कायनात बेवकूफ़ अहमक है, बैनुल-अक़वामी गधा है जालिम जो अपने क़ल्ब को गैरुल्लाह पर फना और बर्बाद कर रहा है। मरने के बाद अगर तुमने अख्तर की कदर की तो क्या कदर की? मौत के बाद कदर करोगे तो फिर कोई तामीर नहीं कर सकोगे। ज़माने तामीर वतन इसी हयात परदेश में है। दर्द दिल से कहता हूँ, कोई ऐसा शख्स वली अल्लाह, नामुमकिन है कि वो वली अल्लाह न हो जो अल्लाह वालों के साथ सिर्फ के दिल से रहे और दिलो जान से चाहे कि मुझे अल्लाह मिल जाए, और गुनाहों से जान बचाने में जान की बाजी लगा दे। जो जान लड़ा देता है वो जान छोड़ा देता है, जो अल्लाह को हासिल करने के लिए जान लड़ा देता है वो गैरुल्लाह से जान छोड़ा लेता है। और जो जान बचाता है कुछ रोजा नमाज जिक्र भी कर लेता है कभी कभी, मगर थोड़ा सा जान बचाकर मरने वालों पर भी मरता रहता है, ये जालिम अपनी महरूमी का खुद रास्ता हमार करता है। दस्त माँ चुपाए मारा में पुरत मारूमी की दुआ है कि खुदा जब मेरा हाथ मेरे पैर को खुद खा रहा है, बेअमाने तो कसे जाके बरत, बगैर आपके अमन बगैर आपकी मदद के हम अपनी जान को सलामती से नहीं ले जा सकते। अल्लाह ताला का फजल, उसकी रहमत, उसकी मशीयत, कुरान पाक ने 3 ऐलान किया है कि जब तक मेरा फजल, मेरी रहमत और मेरी मशीयत न हो तुम पाक नहीं हो सकते। लिहाजा 2 रकात पढ़ो सलात हाजत, वितर से पहले रोजाना सलात हाजत, सलात तहज्जुद और सलात तौबा पढ़ो। दिन भर की खताएं माफी कर मांग लीजिए और हाजतें अपनी तमाम दुनिया की पेश करके मगर यही कहो कि सबसे बड़ी हाजत ये है कि हम आपके हो जाएं, आप हमारे हो जाएं। और ये मांग लीजिए कि अल्लाह अपना फजल, अपनी रहमत, अपनी मशीयत जिस पर आपने इस्लाह नफ्स तज़किया मौक़ूफ़ फरमाया
کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، جب تک اللہ کا فضل، اس کی رحمت، اس کی مشیت نہیں ہوگی تمہارے نفس کی فضیحت شامل حال رہے گی۔ یہ تین نعمتیں اللہ سے مانگو، فضل، رحمت، مشیت۔ جب اللہ کی مشیت ہوگی ہمیں ولی بنانے کا تو ہماری مشیت نہیں چلے گی، نفس کی بدماشیاں ختم، نفس کی ویرانیاں ختم، کیونکہ اللہ نے اب ہمیں آباد کرنے کا ارادہ فرمایا۔ کون ہے ظالم جس کو خدا آباد کرے اپنی محبت سے؟ اس کو نفس، شیطان، سارے عالم کی گمراہ کرنے والی ایجنسیاں اس کو برباد نہیں کر سکتی۔ تو مانگنے پہ کیا ہے بھائی، مانگو بھی نہیں۔ آپ بتاؤ، جو اپنے کینسر پر خود عاشق ہو اس کا کینسر اچھا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کی نافرمانی سے بڑھ کر واللہ کوئی کینسر نہیں ہے۔ اللہ کے غضب کے اعمال میں ایک ساتھ جینا، اس سے بڑا خسارہ نہیں۔ اور جو گھڑی اللہ ہمیں ایسی دے دے کہ ہمارا لمحے حیات زندگی کی سانس مالک پر فدا ہو، بس اس سے بہتر کوئی سانس نہیں ہے۔ اختر کا ایک شعر یاد آ گیا، ہماری خاک اس لمحے میں ہے رس کے فلک اختر، ہماری خاک اس لمحے میں ہے رس کے فلک اختر، وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولا عالم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گنہگاروں کے لیے ایک سیر تحفہ ہے کہ اپنے نام اعمال میں کثرت سے استغفار پاؤ۔ تو لزوم کے معنی حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لزوم معنی کثرت کے ہے، من لزم الاستغفار، جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت مانگتا ہے۔ اور کثرت جو ہے کم سے کم 3 جمع کا عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتا ہے، تو کم سے کم 24 گھنٹے میں 3 دفعہ 2 رکعت توبہ اور استغفار کے لیے پڑھ لیجیے۔ اور اللہ سے معافی مانگ، اور کلمات معافی میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مغفرت کے جو کلمات عطا فرمائے، سب سے پیارے نے، سب سے پیارے کو سب سے پیارا استغفار جو دیا ہے وہ یہ ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور حکم کے ساتھ قل اے نبی آپ پڑھا کیجیے، یہ امر ہے، اس میں استمرار ہوتا ہے، ایک دفعہ پڑھنا نہیں ثابت ہوگا، امر بنتا ہے مضارع سے، اور مضارع میں تجدد استمراری کی شان ہوتی ہے، یعنی بار بار پڑھتے رہیں گے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب ہم کو بخش دیجیے، اور بخشنے کے بعد رحمت 4 عطا کر دیجیے، کیا توفیق اطاعت دے دیجیے، فراخی معیشت دے دیجیے، روزی زیادہ بڑھا دیجیے، توفیق اطاعت، فراخی معیشت، بے حساب مغفرت، دخول جنت، یہ رحمت کی 4 تفسیر یاد کر دو۔ رب اغفر گناہوں ماضی کی خطاؤں کو بخش دیجیے، ورحم میں 4 نعمتیں ہیں، توفیق اطاعت، فراخی معیشت، بے حساب مغفرت، دخول جنت، یہ حکیم امت کی تفسیر فرمائی ہوئی بات۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور کائنات میں کہیں بھی رحم ہے تو آپ ہی کا دیا ہوا ہے۔ جب آپ کی بھیک میں یہ اثر ہے کہ ماں باپ اپنے اولاد پر فدا رہتے ہیں، تو جو بھیک دینے والا ہے آپ کی شان رحمت کتنی ہوگی۔ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے دنیا میں 100 رحمت اپنے پاس رکھا ہے، اس میں سے ایک رحمت دنیا میں بھیجا، 99 رحمت 99 رحمت اپنے پاس رکھا ہے قیامت کے دن کے لیے۔ ایک رحمت دنیا میں نازل کیا جس کی برکت سے ماں باپ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، جس کی برکت سے بکریاں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، جس کی برکت سے سارے عالم میں رحمت کا نزول اور صدور اور ظہور ہو رہا ہے۔ تو جب اللہ قیامت کے دن اللہ 99 جو رکھا ہوا ہے جب اس کا ظہور ہوگا تو مولانا گنگوہی جوش میں آ کر فرماتے ہیں ایسے ایسے لوگ بخشے جائیں گے جن کو ہم سمجھتے ہیں یہ تو قطعی جہنم میں جائیں گے، نہ جانے کس کی سزا پر۔ تو دوستو یہ حدیث من لزم الاستغفار، جو اب استغفار کثرت سے لازم کر لے، جعل اللہ تعالی لکل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے اس کو اللہ ایگزٹ اور خروج دے گا، ہر مصیبت سے نکل جائے گا۔ لہذا جو مصیبت سے نہ نکل پا رہا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وظیفہ ہو۔ میرے شیخ فرماتے ہیں شاہ اللہ صاحب برکاتہ کہ بعض لوگ گناہ نہیں چھوڑتے، وظیفے بہت پڑھتے ہیں، گاڑی ویسی ہی بنا رہے ہیں، ٹیلی ویژن ویسے ہی دیکھ رہے ہیں، تصویریں ویسی ہی سب لگی ہیں، جھوٹ ویسے ہی بول رہے ہیں، تو وظیفہ کیا کرے گا؟ فرمایا وظیفے سے رحمت کا ٹرک آئے گا، لیکن گناہ سے اللہ کے غصے کا ٹرک بھی کھڑا رہے گا، دونوں ٹرک آمنے سامنے۔
ایک دوسرے کو سائڈ نہیں دیں گے. کیا پیاری بات فرمائی. گناہ سے غضب اور غصے کا ترک ہے اور وظیفے سے رحمت کا ترک, ایک دوسرے کو سائڈ نہیں دیتے. یاد رکھو جب تک گناہ نہیں چھوڑیں گے ہم لوگ, اللہ کی رحمت کا ترک ہمارے پاس نہیں آئے گا. ہر تنگی پریشانی کا علاج استغفار کی کثرت, اور استغفار کے لیے توبہ لازم. استغفار کہتے ہیں, استغفار اور توبہ میں کیا فرق ہے؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر استغفار اور توبہ میں مغایرت نہ ہوتی, ایک ہی چیز ہوتے, تو اللہ تعالیٰ حرف عطف سے اس کو نازل نہ فرماتے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. تو رب استغفار کے حکم کے بعد حرف عطف میں نازل کیا, اور معطوف علیہ معطوف میں مغایرت لازم ہے. لہذا استغفار الگ چیز ہے, توبہ الگ چیز ہے. استغفار کے معنی ماضی سے معافی مانگ لو, توبہ کے معنی آئندہ آپ کو ناراض نہیں کریں گے. وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا, اور سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ہر غم سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دے گا جو اللہ سے معافی مانگ لے گا اور توبہ کے ساتھ, کہ اللہ آئندہ بھی آپ کو ناراض نہیں کریں گے. اور توبہ کرتے وقت میں توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو تو اس کی توبہ قبول. وسوسہ آئے دل میں, شیطان کہے کہ تم توبہ کر رہے ہو, یہ توبہ تمہاری چلے گی نہیں, پھر تم توڑ کر کے توبہ گناہ کرو گے. شیطان کو جواب دو کہ میرا توبہ توڑنے کا ارادہ نہیں ہے, اگر ٹوٹ گئی توبہ تو پھر جوڑیں گے اللہ سے. یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے, جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. کہاں جائیں گے بتاؤ؟ کیا گنہگاروں کا کوئی اور خدا ہے؟ اللہ کے سوا کون ہے جو ہماری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میرے علاوہ بھی کوئی ہے جو تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے؟ اور میں نہ معاف کروں تو تمہاری مغفرت ہو جائے گی. ہم ہی ہے, ہم ہی. لہٰذا ہمارا دروازہ مت چھوڑو, اگر گناہ نہیں چھوڑتے تو میرا دروازہ بھی مت چھوڑو, ہم ہی بخشیں گے تمہیں. تم کہاں جا سکتے ہو مجھ کو چھوڑ کر؟ اور نا امیدی کو قرار دیا کہ خبردار میری رحمت سے اور میری مغفرت سے نا امید ہو جاؤ گے تو دوزخ میں ڈال دیں گے. میرے شیخ فرماتے تھے زبردستی اپنی رحمت کا امیدوار بنایا, ڈنڈے مار کر کوئی ابا کہہ رہا ہو کہ خبردار ابا کی مہربانی سے نا امید نہ ہونا ورنہ ڈنڈے لگاؤں گا, تو بیٹا کہے گا واہ رے ابا واہ, شاباش اے شاباش, ارے میرے ابا کی کیا شان ہے تو میرے ربا کی بھی کیا شان ہے. فرماتے ہیں اگر تم میری رحمت سے نا امید ہوگے تو جہنم میں ڈال دوں گا. یعنی کیا مطلب کہ ڈنڈے لگا رہے ہیں, خبردار جہنم کا ڈنڈا لگے گا, نا امید نہ ہونا. اور وَرَزَقَهُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, روزی ایسی جگہ سے اللہ دے گا کہ تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. چھت پر پھاڑ کے آئے گا. جو لوگ اپنی معاشی تنگیوں میں مبتلا ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں, 3 مرتبہ روزانہ 2 رکعت پڑھیے توبہ کی, اور 3 مرتبہ استغفار دل و جان سے کیجیے. ماضی سے معافی, آئندہ کے لیے عزم کیجیے, توبہ کا پکا ارادہ کیجیے کہ آئندہ ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے. اور شیطان وسوسہ ڈالے ادھر توجہ مت کرو. توبہ تو ٹوٹ جانے کا جو وسوسہ ڈالے گا اس سے آپ توبہ کرنا نہ چھوڑیے. بس شیطان کے لیے یہی کافی ہے کہ میں توبہ توڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں, اور اگر توبہ ٹوٹے گی تو پھر جوڑیں گے اللہ سے, پھر معافی مانگیں گے. اب 3-4 بات جلدی بتانا ہے. نمبر 1 مسئلہ ہے کم لوگ جانتے ہیں. مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ میرے سامنے, میرے شیخ بھی موجود تھے, شاہ عبدالحق صاحب دامت برکاتہ, فرمایا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام جب کہے اللہ اکبر اس وقت اگر ہم نے موجود نہیں ہیں تو ہماری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی. فرمایا غلط ہے یہ. صحیح مسئلہ یہ ہے کہ رکوع میں جانے سے پہلے جو شامل ہو گیا وہ بھی تکبیر اولیٰ پا گیا, کیونکہ اللہ اکبر کا یہ تکبیر اولیٰ تکبیر ثانیہ تک رہے گی. جب رکوع کر کے جائے گا اللہ اکبر, دوسرا اللہ اکبر کہے گا, اب یہ تکبیر ثانیہ ہوئی. وہاں سے وہاں تک رکوع سے پہلے, رکوع کی تکبیر سے پہلے تک جو آ کے کھڑا ہو گیا وہ تکبیر اولیٰ پا گیا. بتاؤ عظیم نعمت ہے. یعنی اس مسئلے کو کم لوگ جانتے ہیں؟ پہلی دفعہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں پہلی دفعہ سنا اور یاد ہو گیا سبق تکبیر اولیٰ. بس غمگین نہ ہوتی صاحب, امام تو الحمد شریف بھی ختم کر گیا تھا. رکوع سے پہلے جو پہلی رکعت پائے گا وہ تکبیر اولیٰ پا گیا. جب تک تکبیر ثانیہ نہ ہو سب تکبیر اولیٰ.
نمبر 2، غیبت کی راضی میں کی کسی نے لاہور والے کی، لیکن اس کو اطلاع نہیں ہے تو اس کو خط کے ذریعے جا کر معافی مانگنا واجب نہیں. اس کے بارے میں اللہ سے معافی مانگ لو اور کہہ دو اللہ میاں میرا 3 پھول کا ثواب اس کو دے دیجیے، اور جس مجلس میں غیبت کی ہے وہاں ادب کر دے کہ مجھ سے ناراضگی ہو گئی، میں نے ایک مسلمان بھائی کی غیبت کر کے مردہ بھائی کا گوشت کھایا، مجھ سے نادانی ہوئی، میں نے اللہ سے بھی معافی مانگی اور اپنے بھائی کی مغفرت کی دعا بھی کر دی اور کچھ ثواب بھی بخش دیا. جانا ضروری نہیں، خط لکھنا بھی ضروری نہیں. بعض لوگ ایک ساتھ خط لکھا تھا، مجھے اتنا غصہ آیا، جاہل آدمی خط لکھ کر میرے دل کو اور دکھا دیا. اس سے تعلقات اور خراب ہوتے ہیں. ہاں جب اطلاع ہو جائے کہ یہ میری غیبت کیا تم نے، کیوں کیا، اطلاع، تب معافی مانگ لو اس سے. 2 بات ہو گئی نا بھائی. نمبر 3، نترکو میں یفجرو کا دعا قنوت میں ہر آدمی کہتا ہے بس اور ترک تعلق کرتے ہیں خدا جو تیری نافرمانی کرتے ہیں. اس بارے میں بہت سے لوگوں نے اپنی داڑھی بنانے والی اولاد کو، بے نمازی اولاد کو نکال کے باہر کر دیا. حقیقت مفہوم حدیث نہ سمجھنے سے اور نادانی کی وجہ سے وہ لڑکے اور خراب ہو گئے، وہ ہوٹل میں جا کر چرس اور نشہ کرنے لگے. لہذا سمجھ لو جب تک عقیدہ خراب نہ ہو اپنے بچوں کو نکالنا واجب نہیں، بلکہ ان کو نکالنا ان کے ایمان اور عمل کے لیے مضر، وہ اور برباد ہو جائیں گے. ان کو لگائے لپٹائے رہو اور بزرگوں کے صحبت میں لے جاتے رہو. تو فجور سے نقر کو میں عبدالرا کا فجور سے مراد فجور اعتقادی ہے. عقیدہ خراب ہو جائے، ہندو ہو گیا، یہودی ہو گیا، تو اب جا کر کے اس کو نکالنا واجب ہوگا. بے نمازی ہو گیا، نماز چھوڑ گئی، کوئی اور گناہ، اس کو نکالنا واجب نہیں. ایسی بیوی سے اگر کوئی نافرمانی ہو گئی تو بھی طلاق دینا واجب نہیں ہے. لا یجب التطلیق علی الفاجرہ. علامہ شامی لکھتے ہیں کتاب الحق والاباء جلد نمبر 5 میں کہ اگر کسی عورت دیکھ لیا کہ میری بیوی نامناسب حالت میں ہے یا کوئی غلطی دیکھ لی تو واجب نہیں. اللہ کی کتنی شان رحمت، واجب نہیں. بعض وقت میں ایسی محبت ہوتی ہے کہ طلاق دینے کے بعد وہ شوہر پاگل ہو گیا، اس کو توبہ کرا دو، بس توبہ کر لیا کافی. خود شوہر صاحب سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، شوہر صاحب بھی اپنے فرسٹ ایئر کے ایئر دیکھ لیں. لیکن اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، حفاظت سے رکھے. اب ایک حدیث کا مفہوم مسکین سے متعلق ہے. ایک دعا ہے اللہم احینی مسکینہ، اللہ ہمیں ہمیشہ مسکین زندہ رکھیے. وامتنی مسکینہ، اور موت بھی مسکینی میں دیجیے. واسوقنی فی زمرۃ المساکین، قیامت کے دن مسکینوں میں حشر کیجیے. بمبئی میں جب میں پہنچا تو ایک شیخ نے 3 سال سے یہ دعا نہیں پڑھی کہ جب میں مسکین ہو جاؤں گا تو زکوٰۃ کیسے دوں گا، مسجد مدرسہ میں چندہ کہاں سے دوں گا. جب میں نے تقریر کی کہ مسکین سے مراد یہاں تکبر سے نجات ہے. المسکین من المسکنہ والمسکنۃ ہی غلبۃ التواضع علی وجہ الکمال. المسکین من المسکنہ والمسکنۃ ہی غلبۃ التواضع علی وجہ الکمال. کمال درجے کی تواضع، فنائیت، ابدیت پیدا ہو، تکبر کا ایک آشاریہ نہ ہو، مٹا دے اپنے کو، یہ مراد ہے. یہاں فقیر کنگال ہونا مراد نہیں ہے. ورنہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، یہ بڑے بڑے مالدار صحابہ سب مسکین ہو جاتے ہیں، سب زکوٰۃ دینے کے بجائے لینے لگتے ہیں. ہاں اس کو یہ ملا لکھاری رحمۃ اللہ لکھا. بس یہ 4 باتیں بس بتا دی تاکہ حقائق علم کے سامنے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور ہم سب کو اللہ والا بنا دے. اور جن میں لومڑیت ہے اللہ ہم سب کو شیرانہ چال اور شیرانہ ہمت عطا فرما، ایسا ایمان یقین عطا فرما دے. اختر کو، میری اولاد کو، میری ذریات اور میرے احباب حاضرین، احباب غائبین اور ان کے خاندانوں کو کہ خدا ایک لمحہ بھی ہم آپ کو ناراض کر کے حرام لذت درآمد نہ کریں. اس کمینے پر اور بے غیرتی سے اور خباثت تباہ سے ہماری جانوں کو پاک فرما اور ہر لمحے حیات آپ پر فدا ہو اور دنیا اور آخرت کی تمام حاجتیں ہماری پوری فرما دیں. اور ایک خوشخبری سن لیجیے، 4000 گز پر سندھ بلوچ سوسائٹی آپ لوگ گئے ہیں کبھی؟ وہاں میری مسجد مدرسہ خانقاہ دیکھا ہے. میری مسجد کے سامنے 4000 مربع گز پر اسی 5-6 دن میں تعمیر شروع ہونے والی ہے.
दारुल-उलूम, इंशाअल्लाह वहाँ से उलमाए रब्बानीन, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस दारुल-उलूम से अल्लाह वाले उलमा पैदा हो। मेरा मदरसे का मकसद खाली ये नहीं है कि मौलवी पैदा हो, मौला वाला पैदा हो, अल्लाह वाला पैदा हो, ईमान सिद्दीकीन से मुशर्रफ उलमा पैदा हो। ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जिसका दिल चाहे अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए अपनी करेंसी को आखिरत में ट्रांसफर कर सकता है। ये सिलेक्शन नहीं है, कलेक्शन नहीं है, इंफॉर्मेशन है। ये ना समझना मुल्ला अंग्रेजी नहीं जानता, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, कलेक्शन नहीं है कि लाओ लाओ, कोई लाओ का लफ्ज़ है इसमें। जिसको अपनी गरज हो, अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए, वो जिससे जो हो सके इसमें उसको इजाजत देता हूँ शिरकत की, और मेरा शुक्रिया भी अदा करें कि जज़ाकल्लाह की रास्ता करेंसी ट्रांसफर करने का काबिल एतमाद ऐसी हुंडी जिसमें ना अक्सर कोई कमीशन लेगा ना मेरी औलाद लेगी, ऐसी हुंडी कम मिलती जो बिला कमीशन करेंसी को ट्रांसफर करती। समझ गया? बस अल्लाह ताला अमल की तौफीक। कोई सख्त बीमारी में मुब्तला है और मेरे वालिदैन की उम्र दराज हो, अल्लाह ताला हम सबको तमाम, और मेरी उम्र के लिए लिखा है 120 साल, अल्लाह ताला आपको सेहत और आफियत से और हमारे अहबाब को, औलाद को, सबको दोनों जहान की नेमतों से माला माल।